السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق رخ بائی عائشہ نور، قسط نمبر 24۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلیں جناب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب گھر والوں نے کرامت چودھری کو الوداع کیا۔ قاضی مادیان انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے چلے گئے۔ زمان کو بھی اپنی نوکری سے کال آ گئی تھی، اسے کسی مشن پر جانا تھا۔ اب فاطمہ اپنے کمرے میں عادیان کے سہارے چہل قدمی کر لیتی تھی۔ آج کا دن پری اور رخ کا آخری دن تھا۔ کل سے دونوں نے ایک نئے اسکول جانا تھا۔ روح کو تو ہول اٹھ رہے تھے، مگر جانا بھی ضروری تھا، نہیں تو سرداری زمان کو مل جانی تھی۔ سردی کے شروع کے دن تھے، جلد ہی رات ہو جاتی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پری اس وقت فاطمہ کے پہلوں میں سو رہی تھی۔ فاطمہ پاس بیٹھے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ شکر ہے اوپر والے کی ذات کا، جس نے مجھ گناہ گار کو اتنا اچھا شوہر اور پری جیسی بیٹی دی۔ فاطمہ نے آگے ہوتی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ کچھ دن میں ہی سب لوگ، گھر والوں نے فاطمہ، پری اور رخ کو ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ اور اب بھی چھوٹی تھی، مگر وہ رخ سے 2 سال بڑی تھی، اور زندگی کی تلخیوں نے اسے عمر سے پہلے سمجھدار اور بڑا کر دیا تھا۔ زمان پھر بھی اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ اس وقت زمان واش روم میں تھا، اور اب بستر میں گھسی زمان کے موبائل میں کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ زمان کب کا واش روم سے باہر آ چکا تھا، بال خشک تھے، اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر حرم میڈم کہیں اور گئی ہوئی تھی۔ زمان نے چپ چاپ اس کے قریب لیٹتے اس کے پیٹ پر ٹھنڈے ہاتھ رکھے۔ شاہو، حرم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ آپ کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھار ہیں۔ مگر اس وقت میں بہت گرم ہوں۔ زمان نے ایک آنکھ ونک کر کے حرم کی طرف دیکھا۔ شاہو پلیز مجھے سٹوری کمپلیٹ کرنے دے۔ حرم نے اس سے موبائل پکڑنا چاہا۔ اور جو میری محبت کی سٹوری بیچ راہ اٹکی ہوئی ہے، اس کا کیا؟ زمان نے چہرہ آگے کرتے اس کی گردن میں اپنی ناک ٹریس کی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، حرم نے فوراً سے کہا۔ آج کی رات کون سوتا ہے کمبخت؟ آج تو ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، زمان نے ہلکی سی بے باکی کرتے کہا۔ تو حورب کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آپ کی ویڈنگ نائٹ کو 11 سال ہو گئے ہیں، اب آپ بڈھے ہو گئے ہیں، چلے مجھے موبائل دیں۔ حورب نے اس کے اوپر آتے دوسرے ہاتھ سے موبائل چھیننا چاہا۔ میری جان، آج پتہ چل جائے گا کون بڈھا ہے اور کون جوان، زمان نے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا۔ شاہو، آپ کو چاہیے تھا آپ مجھے پہلے بتاتے، حورب نے چہرہ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ میری جان، تم نے جو میری سیج سجانی تھی رہنے دو، تم مجھے ایسے ہی قبول ہو۔ زمان نے اسے بیڈ پر کیا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ یہ چیٹنگ ہے شاہو، حورب نے اسے آنکھیں دکھائی۔ بیگم آج کے لیے سب جائز ہے، کہتے ساتھ اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس نے جگہ اپنے دانت نرمی سے گاڑے۔ اس کی گردن سرخ ہو چکی تھی۔ شاہو پلیز مجھے کھانا بند کریں گے؟ کیا آپ کو فوج میں کچا گوشت کھانے کو ملتا ہے؟ نہیں میری جان، مگر کبھی کبھی کچا گوشت کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ زمان نے آرام سے اسے شرٹ سے آزاد کیا اور اس کے پیٹ پر جھک گیا۔ باقی کا گولڈن نائٹ کا جو ایپیسوڈ ہے PDF میں اویلیبل ہے، اگر کسی کو چاہیے تو کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ زمان نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی حورب کو رہائی دی تھی اپنی پناہوں سے۔ زمان دبے پیر واش روم گیا اور شاور لیا۔ کمرے میں آتے وقت یونیفارم پہنا، پیکنگ وہ رات کو ہی کر چکا تھا۔ اس وقت صبح کے 4 ہو رہے تھے، مگر سردی کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی رات ہے۔ زمان نے حورب کے قریب آتے اس کے بیڈ کی طرف نیچے بیٹھ گیا۔ کتنی دیر اس کا گال سہلاتا رہا۔ میری جان، تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر یہ وطن مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں ایک مشن پر جا رہا ہوں، دعا کرنا اپنے شاہو کے لیے، یا تو شہادت نصیب ہو یا غازی بن کے لوٹوں اپنی جان کے پاس۔ تم نے آج رات جو سکون مجھے دیا ہے، یہ نشہ کبھی نہیں اترے گا۔
زمان نے اس کے دل کے مقام پر تھوڑا سا کمفرٹر پیچھے کیا تو اسے اپنے دانتوں کے نشان نظر آئے۔ اس نے وہاں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زمان نے اسے اپنی ٹی شرٹ پہنائی ہوئی تھی۔ زمان نے اچھی طرح اس کے اوپر کمفرٹر سیٹ کیا۔ اس کے معصوم چہرے پر بوسے دیتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ زمان نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہورب کو دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترا، پری اور رخ کو چھوڑ کر سب موجود تھے۔ فاطمہ دھیان کے سہارے کھڑی تھی۔ زمان سیدھا نور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اماں دعا کریں آپ کا بیٹا سرخرو ہو کر لوٹے۔ نور کو زمان نے جیسے ہی گلے لگایا، نور کی ہچکیاں بند گئیں۔ شاہ جی بہت برے ہیں، انہوں نے اچھا نہیں کیا تمہیں فوج میں بھرتی کرا کر۔ بس کیا کرو اماں، سچ میں آپ کے شاہ جی بہت برے ہیں، زمان نے نور کے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ سامنے نظر نمل اور فاطمہ پر پڑی۔ ارے یار، یہ جو ہر بار کی طرح تم دونوں شروع ہو جاتی ہو، اتنا پانی آنکھوں سے آتا کہاں سے ہے؟ زمان نے نمل اور فاطمہ کو سینے سے لگایا۔ لالا پلیز اپنا خیال رکھنا، اللہ آپ کو کامیابی دے، نمل نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل کیوں نہیں، جب اتنی پیاری اماں اور بہنوں کی دعائیں ساتھ ہیں تب تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ زمان نے دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ کاظم اور عادیان سے آگے ہو کر ان سے بھی ملا۔ کاظم لالا، خبردار جو رخ کو کچھ کہا، نہیں تو سرداری تو میری پکی ہے، زمان نے مسکراتے کاظم کو سینے سے لگایا۔ وہاج نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے ہوئے تھے۔ زمان وہاج کو سینے سے لگائے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے بڑے پاپا بننے کی خوشخبری ملنی چاہیے۔ زمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہاج پھیکا سا مسکرا دیا۔ زمان نے آگے بڑھتے مومن شاہ کو سینے سے لگایا۔ بابا جان، اس بار مجھے شہادت نصیب ہو، پلیز دعا کریے گا۔ زمان نے مومن شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ مومن شاہ نے دونوں بازوں کو زمان کی گرد باندھ دیا۔ اللہ تمہیں سرخرو کرے میرے شیر۔ میں یہ نہ سنوں کہ مومن شاہ کے بیٹے نے پیٹھ پیچھے گولی کھائی ہے۔ جب بھی موقع ملا گولی یہاں لگنی چاہیے۔ مومن شاہ نے روب سے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ مارا۔ تمہارے نصیب میں اللہ نے شہادت لکھی ہے، تبھی تو تمہیں اس نے چنا ہے اس وطن کے لیے۔ مومن شاہ کی آواز میں سب نے نمی محسوس کی۔ زمان نے مومن شاہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ بابا سائیں، میں اپنی زندگی اللہ کے بعد آپ کے حوالے کر کر جا رہا ہوں، پلیز اسے خود سے دور نہ کرنا۔ وہ میری 11 سالوں کا سمر ہے۔ مومن شاہ نے اس بات میں سر ہلایا، اتنے میں باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ زمان ایک بار پھر نور کی طرف بڑھا۔ آپ نے ہمیں کبھی ایک سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری ستیلی ماں ہیں۔ زمان نے نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، بیگ اٹھایا اور پیچھے مڑے بغیر حویلی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی کی آواز انہیں دور تک سنائی دی۔ نور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مومن شاہ نے نمل اور فاطمہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ بس میری جان، ایسے پیچھے روتے نہیں، چلو شاباش، تھوڑی دیر آرام کرو، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ آپ بھی سو جایا کریں، رات کو اماں آپ کو کون سے چٹکلے سناتی ہے جو آپ کے کہہ کے باہر تک آتے ہیں۔ اس سے پہلے مومن شاہ جوتا اٹھاتے وہاج بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بغیرت انسان، تمہیں ہونا چاہیے تھا زمان کی جگہ۔ میں خود گورنمنٹ سے درخواست کرتا اس کمینے کو ٹینک کے آگے باندھے اور دشمن ملک میں پھینک دے۔ ذلیل میری جاسوسی میں لگا رہتا ہے۔ مومن شاہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ نمل فاطمہ کو لیے کمرے میں چلے گئی۔ عدیان اور کاظم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی ہوئی تھی۔ تمہارے جیسا ایک اور پیس لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں پوری رات نہیں سوتا۔ بس سن لیا کہ چھپ کے کچھ اور بھی سننا باقی ہے۔ ہائے ہائے، مزے، وہاج کہتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ کاظم اور عدیان کا چھت پھاڑ کہہ گونجا۔ مومن شاہ نے دونوں کو غصے سے دیکھا اور اپنے کمرے میں بڑھ گئے۔
عادیان زمان نے بھی ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہیڈ کوارٹر کے وسیع و عریض میٹنگ ہال میں سنہری شان روشنیوں کا ایک نرم سا عکس دیواروں پر پڑ رہا تھا۔ میز کے گرد وردی پوش آفیسرز اپنی فائلز کھولے سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ کمرے کے وسط میں نصف ڈیجیٹل اسکرین پر پاکستان کا نقشہ جگمگا رہا تھا، جس پر سرخ اور نیلے پوائنٹس کسی اہم آپریشن کی نشاندہی کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو اندر کرنل زمان شاہ داخل ہوا۔ قدور، مضبوط جسم، چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ اس کے قدموں کی چاپ پورے ہال میں گونج گئی۔ سب آفیسرز فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ زمان شاہ نے میز کے سرے پر آ کر اپنے بیریٹ میز پر رکھا اور ہاتھ جوڑ کر بریفنگ شروع کی۔ جنٹلمین، آپریشن سفید چٹان ہمارے ملک کے دفاع کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ دشمن نے سرحد پار سے دیر اندازی کی کوشش کی ہے، مگر ہم ان کی ہر چال ناکام بنائیں گے۔ اس کی آواز میں وہی اعتماد تھا جو ایک سپاہی کے دل کو حوصلہ دیتا ہے۔ اسکرین پر نقشہ بدل گیا۔ سرخ لائنوں کے ساتھ علاقے کی تفصیلات ابھر آئیں۔ یہ ہمارا ہدف ہے۔ یہاں ہمیں دشمن کے ٹھکانے ختم کرنے ہیں۔ ایئر یونٹ صبح 5 بجے فضا سے کوریج دے گا، جبکہ بری یونٹ جنوب سے انٹری کرے گی۔ کوئی بھی سپاہی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کپتان فہد نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، سر، اگر موسم خراب ہوا تو پلان میں تبدیلی۔ زمان شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، فہد، ہمارے ارادے موسم کے تابع نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہے۔ کمرے میں ایک لمحہ کو خاموشی چھا گئی، پھر سب نے یکجان زبان ہو کر کہا، پاکستان زندہ باد۔ زمان شاہ نے آخری نظر اپنے سپاہی پر ڈالی، ہر چہرہ عزم سے چمک رہا تھا۔ پھر اس نے اسکرین بند کی اور بولا، چلیں، وطن ہمارا منتظر ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کرسیوں کی آواز، بوٹوں کی چاپ اور سلامی کی بارگشت پورے ہیڈ کوارٹر کو ایک جذبے سے بھر دیا۔ ہیڈ کوارٹر کی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جو ہر قدم، ہر سانس اور ہر بند فائل کے پلٹنے کے ساتھ بریکٹ کی طرح کھل رہی تھی۔ آفیشلز اپنے یونیفارمز کی چمک سنبھال رہے تھے، میڈیکل ٹیم آخر چیک کر رہی تھی، اور ہتھیاروں کی ہلکی سی کھنک جیسے کسی درد بھری دعا کی صدا محسوس ہو رہی تھی۔ زمان شاہ اب اپنے ڈیسک کے پیچھے کھڑے ہوتے، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی فوٹو تھی، ہورب کا مسکراتا چہرہ، جس کو انہوں نے اپنی جیب میں رکھ دیا اور پوری توجہ کمان پر مرکوز کر لی۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر دشمن نے ہمارے حدود کی خلاف ورزی کی تو ہمارا فرض ہے کہ ہم وطن کا دفاع کریں۔ ان کے الفاظ نرم مگر فولادی تھے، ایک پتھر کی طرح وزن لیے ہوئے۔ کپتان کے چہرے پر تھکن کے درمیان ایک لمبی سی امید کی لکیر نمودار ہوئی۔ سپاہیوں نے اپنے گیئر کا آخری معائنہ کیا، رائفلز کی سٹریپس چیک کی، ریڈیو چینلز ایک بار پھر سیٹ کیے گئے۔ اے یونٹ کے پائلٹس ہیڈ سیٹ درست کر رہے تھے، اور بریفنگ روم کے باہر پیٹرن والے کنٹرول روم میں اسکرینز پر لائیو فیڈ آ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ صبح کا پہلی ہلکی سی کرن سنہری روشنی میں بدل رہی تھی۔ آسمان کی سرحد پر فوجی ہیلی کاپٹرز کے سائے جیسے کاغذ کے ٹکڑے آہستگی سے گھوم رہے تھے۔ زمان شاہ نے اپنی پارٹی کی طرف دیکھا۔ ہر بندہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ ذاتی خوف اور قومی فرض کے بیچ جمی ایک باریک سی لکیر ہے۔ انہوں نے آہستگی سے حکم دیا، یونٹس اپنے اپنے پوائنٹس پر پہنچے۔ کوریج رکھنے والی ٹیمیں بروقت رپورٹ کریں، اور یاد رکھیں، ہم ہر شہری کا احترام کریں گے۔ صرف ملٹری اہداف ہمارا ہدف ہے۔ کپتان فہد نے مختصر اور مضبوط انداز میں جواب دیا، سر، ٹیمیں تیار ہیں، تمام یونٹس گرین لائٹ کے منتظر ہیں۔ زمان شاہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر کھولی اور ایسے نقوشی انداز میں بولے کہ جیسے ہر لفظ سپاہی کے سینوں میں گھس رہا ہو، ہمیں اپنے وطن کا فرض نبھانا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہمیں سلام کرتے ہیں، اور ان وعدوں کے لیے جو ہم نے اپنی وردی کے ساتھ کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ سے ایک سادہ سا اشارہ کیا۔ یہی اشارہ تھا جس کی رمق سے ہزاروں اتفاقات بدل جاتے تھے۔ کمانڈر کے ساتھ میں آڈیو سگنل آئے، یہ سب کے لیے آپریشن شروع کرنے کا اشارہ تھا۔
بظاہر فضا میں ہیلی کاپٹرز کی موٹرز نے گرجنا شروع کیا۔ بختر بند گاڑیوں کے انجنوں کی گرج نے زمین کو ہلکا سا کانپنے دیا۔ سپاہیوں نے اپنی جگہ سنبھالی، چہرے پر سکوت مگر آنکھوں میں روشنی اور انگنت کہانیاں۔ کچھ سنبھالتے ہوئے اپنے بیگز میں گھر والوں کی چھوٹی چیزیں، کچھ اپنے دلوں میں امن کی تمنا۔ زمان شاہ نے مائک پکڑا اور سادہ الفاظ میں کہا، نوٹس، آپریشن آغاز پذیر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لمحے کنٹرول روم میں ایک بٹن دبایا گیا، اسکرینوں پر نقشے کی سرخ لائنیں حرکت کرنے لگیں۔ ہیلی کاپٹرز نیچے جھکی، جنوبی بری یونٹ اپنی گاڑیوں میں روانہ ہوگی، اور جیسے ہی پہلی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، پوری ہیڈ کوارٹر نے ایک ہی آواز میں سلامی دی، نہ تڑپ نہ شور، بلکہ ایک پختہ حد۔ اور یوں آپریشن کا آغاز ہوا۔ ہر قدم کے ساتھ امید اور ذمہ داری کا بوجھ دلوں میں مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ ہواؤں میں دھول اور بارود کی مکس خوشبو تھی۔ سورج ابھی بالکل اوپر نہیں آیا تھا، مگر میدان پہلے ہی شور و جدوجہد سے گونج رہا تھا۔ زمان شاہ اپنی ٹیم کی آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کا قدم مطمئن مگر عزم بھرا تھا۔ چہرے پر جو تھکن تھی وہ قربانی کی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ جب دشمنوں کے ٹھکانے کا قلعہ قریب آیا تو فائرنگ تیز ہوئی۔ گولیوں کی گونج کے بیچ زمان شاہ نے اپنے لوگوں کو پیچھے کھینچنے اور سیول آبادی کو محفوظ رکھنے کی ہدایت کی۔ ایک دم سے سامنے سے تیز فائر ہوا، جو خود سیدھے راستے میں کھڑے ہو کر آگے بڑھے تاکہ اپنے جوانوں کو بچا سکے۔ ایک گولی نے سینے کو چیرتے ہوئے وقت کو سست کر دیا۔ ان کی آواز میں درد بھی تھا اور تسلیم بھی۔ انہوں نے اپنا بریڈ تھام کر جیب سے وہ چھوٹی سی تصویر نکالی، ہورب کا معصوم چہرہ، آنکھوں میں ٹھنڈی سی مسکان۔ کپتان فاہد نے زمان کا بریڈ لے کر اپنی ٹوپی پر سمیٹا اور گلدستے کے ساتھ ان کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ فضا میں ایک عاجزانہ خاموشی تھی، جسے صرف دعاؤں کی سرگوشی توڑ رہی تھی۔ جب میڈیکل ٹیم پہنچی تو وقت گزر چکا تھا، مگر ان کے چہروں پر وہی سکون تھا جو شہیدوں کے چہروں پر دیکھا جاتا ہے۔ کنٹرول روم میں نقشے خاموش ہو گئے تھے، مگر ہر ریڈیو چینل پر زمان شاہ کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، ہمیں وطن کا فرض نبھانا ہے۔ بعد ازاں جب خبر ہیڈ کوارٹر سے گھر پہنچی اور پورے گاؤں نے ان کی شہادت پر اپنے دلوں میں ایک عہد نئی شدت سے باندھ لیا، افسران نے ان کے نام پر ایک لمحہ خاموشی رکھی۔ پھر ان کے بعد جنازے میں پوری وردی ساز و آواز کے ساتھ انہیں آخری سلامی پیش کیا گیا۔ جھنڈا ان کے تابوت پر لپیٹا ہوا تھا اور ہر ایک کا لہجہ حالی مگر فخر سے بھرا ہوا تھا۔ زمان شاہ نے اپنی جان دے کر وہ سبق دیا تھا جو کتابوں میں کم اور دلوں میں زیادہ لکھا جاتا ہے: فرض، محبت، وطن اور بے لوث قربانی۔ شہر کی دوپہر غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے فضا خود سوگوار۔ سڑکوں کے دونوں اطراف لوگوں کا ہجوم تھا، مگر کسی کے ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ تھا، صرف آنکھوں میں عقیدت اور دلوں میں دکھ تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے فوجی ٹرک پر سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا کرنل زمان شاہ کا تابوت رکھا۔ پرچم ہوا میں ہلکی سی لرزش کے ساتھ لہرایا اور ہر جنبش کے ساتھ جیسے اعلان کر رہا تھا، یہ زمین اپنے بیٹے پر فخر کر رہی ہے۔ ٹرک کے دونوں طرف وردی پوش جوان قطار در قطار کھڑے تھے، بندوقیں کندھے پر، قدم سیدھے، نظریں جھکی ہوئی۔ کسی کے چہرے پر غم کی نمی، کسی کے لبوں پر قرآن کی تلاوت، مدم سرگوشی۔ سامنے کے صف میں کپتان فاہد کھڑا تھا، جس نے اپنے کمانڈر کے آخری الفاظ اب تک دل میں محفوظ رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو چمکے، مگر وہ فخر سے سینہ تان کر سلامی دینے لگا۔ ہورب کی صبح جیسے ہی آنکھ کھلی، اس نے اپنے برابر میں بیڈ پر ہاتھ مارتے مسکرا کر زمان شاہ کو گڈ مارننگ کہا، مگر جگہ خالی دیکھ کے فوراً سے اٹھی۔ خود کو زمان شاہ کی ٹی شرٹ میں دیکھ کر گزری رات آنکھوں کے سامنے آئی۔ شرم سے چہرہ گلنار ہو گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف ٹائم دیکھا تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ ہورب جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ شاور لے کر باہر آئی، بال خشک کیے۔ شاہو خود نیچے جا چکے ہیں، مگر مجھے اٹھایا بھی نہیں، سب کیا سوچیں گے؟ ہورب نے جلدی سے بالوں کا چوڑا بنایا، مسکراتے ہوئے کنسیلر سے زمان شاہ کی شدتوں کے نشان چھپائے، جو گردن پر چکا چکا بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نیچے آئی، سب ناشتہ کر رہے تھے۔ سلام کرتے فوراً سے اپنی جگہ پر بیٹھی۔
اماں، شاہو کہاں ہے؟ نور نے اس کے چہرے پر بکھرے شرم کے آثار دیکھ لیے تھے۔ نور نے نظریں چرائی۔ کیا ہوا؟ سب خاموش کیوں ہیں؟ شاہو کہاں ہے؟ میں سمجھی نیچے ہوں گے۔ ہورب نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ بیٹا، آج اسے اچانک جانا پڑا ڈیوٹی پر۔ اس سے پہلے کہ مومن شاہ کو جواب دیتے کاظم نے تھوڑا رعب سے کہا۔ ہورب کو لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ مگر لالا، وہ تو کہہ رہے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں گڑیا، اس کی ڈیوٹی ہی ایسی ہے، کبھی بھی اسے بلاوا آ سکتا ہے۔ تم آرام سے ناشتہ کرو۔ تمہیں اس نے خود نہیں اٹھایا تھا، تمہاری نیند خراب ہو جاتی۔ کاظم، اگر تھوڑا سا بھی پگھل جاتا تو ہورب کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ وہ پہنچتے ہی تمہیں کال کرے گا۔ سب چپ چاپ ناشتے پر جھکے ہوئے تھے، ناشتہ برائے نام ہی کر رہے تھے۔ ہورب کے تو جیسے کان شائے شائے کر رہے تھے۔ ناشتہ کرو جلدی ہورب، تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا آئیں گے نمل اور وہاج۔ اسی کالج میں فاطمہ اور نمل بھی پڑھی ہیں۔ اچھا کالج ہے، میں اب کسی کے منہ سے کالج اور اسکول کے لیے انکار نہ سنوں۔ کاظم کہتے ساتھ ناشتے سے اٹھا۔ ہورب کے موٹے موٹے آنسو جھولی میں گرنے لگے۔ ٹائم نہیں ہے، جلدی ہاتھ چلاؤ نمل۔ ہورب، میں نے کالج کال کر دی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ ہورب کے لیے کالج کا نور نہیں کہا تھا، ایسے اس کے دل سے باہر جانے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا۔